بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب ماہ برکت و فضیلت ہے۔ اس مہینے کے بہت زیادہ اعمال وارد ہوئے ہیں اور بہت زیادہ فضیلتیں نقل ہوئی ہیں۔ پہلی شب کے اعمال ہیں۔ پہلی شب سے مراد یہ کہ جب چاند نظر آ جائے، کل پہلی رجب ہو تو آج کی شب جو اعمال انجام دیے جائیں گے ان اعمال کا یہاں ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ماہ رجب کا چاند دیکھنے کے بعد ایک دعا وارد ہوئی ہے جس کی دعا پڑھنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے۔ دوسری چیز جو اس ماہ رجب میں بتائی گئی ہے وہ ہے غسل کرنا۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص ماہ رجب کو پائے اس کے اول، وسط اور آخر میں یعنی اول رجب، 15 رجب اور آخر 30 رجب میں غسل کرے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی شکم مادر سے نکلا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز اس میں وارد ہوئی ہے وہ ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ماہ رجب میں، روز عرفہ میں اور دیگر اہم تاریخوں میں وارد ہوئی ہے کہ اس دن جو ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی جائے تو بہت زیادہ فضیلتوں کی حامل ہے۔ اس سلسلے میں کچھ نمازیں وارد ہوئی ہیں جو ماہ رجب کی اول شب میں پڑھی جائے گی۔ 3 طرح کی نمازیں ہیں، 3 طرح کی نماز ہے جس میں آپ چاہیں تو اس کو جو اختیار کرنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص تینوں بھی پڑھنا چاہتا ہے تو تینوں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے تو ایک نماز بھی پڑھ لیں کیونکہ یہ نماز جو ہے مستحب نمازیں ہیں۔ پہلی نماز جو وارد ہوئی ہے نماز مغرب کے بعد 20 رکعت نماز ہے، 2 کر کے۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے ساتھ سورہ توحید کی تلاوت کرنا ہے 1 مرتبہ۔ یعنی یہ جو نماز ہے نماز مغرب کے بعد پڑھنی ہے، 20 رکعت نماز ہے 2 کر کے، یعنی 10 مرتبہ ہمیں 2 کر کے نماز پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید، دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھنا ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو شخص بھی اس نماز کو بجا لائے تو وہ خود بھی، اس کے اہل خانہ، اس کے اہل و عیال، اس کا مال، تمام چیزیں محفوظ رہیں گی اور ساتھ ساتھ وہ عذاب قبر سے بچ جائے گا اور پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ دوسری نماز جو وارد ہوئی ہے وہ نماز عشاء کے بعد ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 1 مرتبہ الم نشرح اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ الحمد کی تلاوت، سورہ الحمد کے بعد سورہ الم نشرح، قل هو اللہ احد، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنا ہے۔ اور نماز کا سلام دینے کے بعد 30 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ یہ نماز 2 رکعت ہی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد جو ہے 1 مرتبہ الم نشرح ہے اور 3 مرتبہ سورہ توحید ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ الم نشرح ہے، قل هو اللہ احد ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے اور نماز کا سلام کرنے کے بعد دینے کے بعد 30 مرتبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی یہی ہے، جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے تو گویا اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے شکم مادر سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری نماز ہے، 30 رکعت نماز ہے۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ کافرون اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اور مفاتیح الجنان میں بہت ساری دعائیں وارد ہوئی ہیں اس سلسلے میں۔ انسان کو چاہیے کہ اس دن جو ہے شب بیداری کریں۔ کچھ راتیں ایسی ہیں جس میں شب بیداری کا حکم دیا گیا ہے، اس میں سے ایک رات جو ہے وہ رجب کی پہلی رات ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے والد سے اور ان کے والد نے اپنے والد سے، یہاں تک کہ امیر المومنین سے نقل ہوا ہے کہ وہ فرماتے ہیں خوشی ہوتی ہے کہ انسان پورے سال کے دوران ان 4 راتوں میں خود کو تمام کاموں سے دور رکھے، فارغ کر کے بیدار رہے، اللہ کا ذکر کرے، خدا کی عبادت کرے۔ اور وہ 4 راتیں کون کون سی ہیں؟ شب نیمہ شعبان، شب عید الفطر، شب عید قربان اور آج کی رات یعنی ماہ رجب کی رات، پہلی رات۔ اور امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی گئی ہے کہ ماہ رجب کی رات میں نماز عشاء کے بعد اس دعا کا پڑھنا مستحب ہے۔ یہ دعا اسٹارٹ ہوتی ہے اللہم انی اسألک بانک ملک سے۔ یہ دعا مفاتیح الجنان اور دیگر دعاؤں کی کتاب میں نقل ہوئی ہے۔ اور خداوند کریم سے یہی دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اس ماہ رجب سے بہترین طریقے سے
فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس میں بجا لینے والے ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔